صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہفتے میں ایک دن بھی اپنے رب کی یاد میں رو نہیں سکا اور ایک دن بھی تو حضور علیہ السلام کے لیے رو نہیں سکا تو پھر تو اپنے مقدر پہ رو کہ پورا ہفتہ ہی گزر گیا ہے، تیرے آنکھ میں آنسو نہیں آئے اللہ کے لیے۔ تو جو پریشانی ہونی چاہیے تھی وہ ہے ہی نہیں، دل سخت ہو گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان پریشانیوں کا ذکر کرتے تھے کہ دل سخت ہو گیا ہے، طبیعت لگ نہیں رہی، ان چیزوں کا۔ ہمارے ہاں ایک ہی پریشانی ہے جو مالی پریشانی ہے، پیسہ کس طرح زیادہ بن سکتا ہے، کس طرح کر کے زیادہ آ سکتا ہے، اور کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگ امیر ہو جائیں، یہی ایک پریشانی ہے۔ وظیفہ بھی اسی لیے پوچھا جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ پیر بھی اسی لیے پکڑا جاتا ہے، بہت سارے لوگ مسجد کی حاضری بھی اسی لیے دیتے ہیں۔ او بھائی، مالی پریشانی پہلی بات تو یہ کہ اتنی بڑی پریشانی نہیں جس کو سوار کیا جائے۔ آیت پڑھوں گا قرآن پاک کی، اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری پریشانیاں تو قرآن مجید کے لفظوں سے دور ہو جائیں گی۔ سورہ ہود ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے، 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ کیا انداز ہے، اور میرے رب کا کتنا من موہ لینے والا اور دل کو چھو لینے والا انداز ہے۔ رب کریم نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض، فرمایا نہیں زمین پر کوئی بھی ایسا چلنے والا، زمین پر کوئی ایسا نہیں جو چلتا ہو، الا علی اللہ رزقھا، جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو۔ زمین پہ کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری رب کریم کی نہ ہو۔ ذمہ داری رزق کس کی ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے کس کی ذمہ داری ہے جی؟ اللہ۔ دیکھیں غور فرمائیں، یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے اس آیت کے تحت کہ فرمایا جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہماری عقل کے مطابق ہم سے بات کی ہے، ورنہ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے رزق اس کا بھی اللہ کے ذمے ہی ہے۔ یہاں جو فی الارض کے لفظ ہے زمین پہ، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے تو صرف یہ دنیا دیکھی ہے نا، تو جس جس کو تم نے دیکھا ہے وہ سب کھاتے اللہ کا دیا ہوا ہی ہے۔ تو جو ہم نے دیکھا تھا رب کریم نے اس کے مطابق ہمیں سمجھا دیا۔ فرمایا کچھ تو تم نے دیکھے نہیں، چلو ان کی تم سے بات نہیں کرتے، پر جو تم نے دیکھے ہیں ان سب کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کی جب ترجمانی کرتے، وضاحت کرتے، تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اشکال رہنے نہیں دیتے تھے، کوئی اشکال نہیں رہنے دیتے تھے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے سویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں۔ کس پہ بھروسہ رکھنا ہے؟ نکلنا تمہارے ذمے ہے، یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہیں آئے گا، نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے، جتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے، رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا، وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا؟ تو ذرا حضور کے لفظوں کا حسن بھی دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو، جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، جدہ میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں وقت پھر بھی آ جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا، اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں؟ تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے، ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے، ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتے، نکلنا تو تیرے ذمے ہے کہ نہیں؟ فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر، شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔